امریکن سی آئی اے نے چائنا کے آرمی چیف کو خرید لیا۔ یہ چائنا کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے اور یہ چائنا کے لیے بہت زیادہ دردناک سکینڈل ہے، کیونکہ کسی ملک کے آرمی چیف کو خریدنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کا آرمی چیف وہاں کے صدر، وہاں کے وزیر اعظم کے نیچے ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر ملک کا سب سے پاورفل آدمی ہوتا ہے، اور اگر وہی بک جائے جس نے فوج کو سنبھالنا ہے، جس نے کسی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اگر وہی بک جائے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ چائنا کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ امریکن سی آئی اے نے چائنا کے آرمی چیف کو خرید لیا ہے۔ کیا چائنا اتنا کمزور ملک ہے کہ امریکن سی آئی اے اس کے آرمی چیف کو خرید سکتی ہے، یا پھر امریکن سی آئی اے اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ وہ چائنا جیسے بڑے ملک کے آرمی چیف کو خرید سکتی ہے؟ آپ اس بات کو اتنا لائٹ مت لیں۔ چائنا کوئی عام ملک نہیں ہے، چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور چائنا وہ ملک ہے جو امریکہ کو ٹکر دیتا ہے، اور اس وقت دنیا میں اگر امریکہ کو کسی سے ڈر ہے تو وہ چائنا ہے، کیونکہ وہ اس کا ڈومینیشن چھین سکتا ہے، اس کے سپر پاور ہونے کے نام کو ختم کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اگلا سپر پاور بن سکتا ہے تو وہ چائنا ہے۔ اور امریکہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ چائنا اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے۔ کیا چائنا کا آرمی چیف ڈالرز کے آگے جھک گیا، ڈالرز کے لیے بک گیا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے؟ چائنا کا آرمی چیف کوئی عام آدمی نہیں، چائنا کا آرمی چیف دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہے، یہ پوتن سے ملتا ہے، یہ امریکن ڈیلیگیشن سے ملتا ہے، اور امریکہ کے لوگوں سے ملتا ہے، اور چائنا اور رشیا کے بہت سے اچھے تعلقات ہیں، اور یہ وہ باتیں جا کر پھر امریکہ کو بتاتا ہوگا۔ اس سے چائنا کو بہت بڑا لاس ہوا ہے، لیکن پھر بھی چائنا نے بر وقت کارروائی کر کے اسے پکڑ کر بہت اچھا کام کیا اور اپنی عزت اور اپنے ملک کو کسی حد تک بچا لیا ہے، لیکن یہ بہت بڑی بے عزتی اور بہت بڑی ذلت ہے۔ تمام لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا بہت دیر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ بھی کھولتے ہیں اور جنگیں بھی کرتے ہیں۔ اور رشیا کے بعد چائنا وہ واحد ملک ہے جو امریکن ڈالر کی ڈومینیشن کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ امریکن ڈالر کی ڈومینیشن ختم ہونی چاہیے اور تمام ممالک کو اپنی اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرنی چاہیے۔ اس سے امریکہ کے ڈالر کو خطرہ ہوگا اور امریکہ کو خطرہ ہوگا۔ جب امریکہ کے ڈالر کا ڈومینیشن ختم ہوگا تو امریکہ کی سپر پاور کی جو بات ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے چائنا اور امریکہ کے تعلقات اکثر خراب رہتے ہیں اور اکثر ان میں بگاڑ رہتا ہے، اور امریکہ اس بات کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ہر جگہ پر امریکہ چائنا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ جب بھی چائنا نے امریکہ کے ڈالر کو چیلنج کیا ہے، ڈالر کی ڈومینیشن کو چیلنج کیا ہے یا اس کے خلاف بات کی ہے، تو امریکہ اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے تمام ممالک پر ٹیرف لگایا، اور اسی طرح اس نے چائنا پر بھی 25% ٹیرف لگایا، یعنی کہ چائنا جو اپنی چیزیں امریکہ میں ایکسپورٹ کرتا ہے ان پر چائنا کو 25% ٹیرف دینا پڑے گا، 25% ایکسٹرا ٹیکس دینا پڑے گا، جس سے چائنا کے چیزوں کی مانگ امریکہ میں کم ہوگی اور چائنا کو نقصان ہوگا۔ اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکن سی آئی اے نے چائنا کے آرمی چیف کو خریدا۔ کیا چائنا کا آرمی چیف ڈالرز میں بک گیا یا اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے؟ چائنا کے آرمی چیف کی عمر تقریباً 75 سال ہے، اور 75 سال کی عمر میں اسے آخر کیا مصیبت پڑی کہ وہ ڈالر کے لیے بک جائے؟ اس کے پیچھے بات کچھ اور ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کے آرمی چیف نے چائنیز ملٹری کی نیوکلیئر سائٹس کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی امریکہ تک پہنچائی۔ اس کے علاوہ چائنا کو جو آرمی چیف ہے وہ بڑے بڑے امریکن ڈیلیگیشن سے بھی ملتا ہے اور پوتن سے بھی ملتا ہے، اور پوتن اور چائنا بیٹھ کر مل کر امریکہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور پلاننگز کرتے ہیں، اور یہ آرمی چیف وہ پلاننگز بھی جا کر امریکن سی آئی اے کو بتاتا تھا۔ یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے اور کتنا بڑا سکینڈل ہے کہ ایک ملک کا آرمی چیف جا کر دوسرے ملک کو اپنے ملک کی انفارمیشن دے اور نیوکلیئر سائٹس کی انفارمیشن دے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک کھیل ہے جو کہ امریکہ نے کھیلا ہے چائنیز آرمی چیف کے ذریعے۔ چائنیز آرمی چیف دراصل چین کے صدر کے بہت ہی قریب ہے اور چین کے صدر کا دوست ہے۔ چین کے صدر نے اس پر بھروسہ کر کے اسے ملک کا آرمی چیف بنایا، لیکن اس نے ملک کو دھوکہ دیا، اپنی ریاست کو دھوکہ دیا۔ اب چائنا بہت پریشان ہے اور وہ ہائی لیول کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کے آرمی چیف کے قریب ترین جو لوگ تھے ان کی بھی چائنا انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اور ان کو بھی چیک کر رہا ہے کہ یہ لوگ تو کہیں اس کے ساتھ نہیں ملے ہوئے، کیا کوئی اور لوگ تو نہیں بکے ہوئے جو کہ امریکہ تک ساری انفارمیشن پہنچاتے ہیں۔ یہ بات تو کلیئر ہے کہ چائنا کے آرمی چیف کو امریکہ ڈائریکٹ نہیں خرید سکتا، سیدھا اس سے بات نہیں کر سکتا۔ اس کے درمیان کوئی تو آدمی رہا ہوگا، کوئی تو اس کے درمیان کنیکشن کرنے والا، رابطہ کروانے والا رہا ہوگا۔ چائنا کے آرمی چیف کو تو اریسٹ کیا ہی گیا ہے اور اسے سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ اس کے قریب ترین جو وکلا تھے، جو لائرز تھے، اور اس کی جو
टीम थी उसको भी गिरफ्तार करके अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया है और चाइना अब इस बात की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करेगा। और चाइना ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि उसके आर्मी चीफ को खरीदा तो जा सकता है, लेकिन चाइना की एजेंसीज इस कदर खतरनाक हैं कि वो इस बात को भी पकड़ सकती हैं कि उनका आर्मी चीफ खरीदा गया है या नहीं। बेशक चाइना ने अपने आर्मी चीफ जो कि अमेरिकन CIA के हाथों बिक चुका था उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर भी ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती है और बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अब चाइना आगे कैसे काम करता है। चाइना के सदर को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जिस मुल्क का आर्मी चीफ बिक सकता है उस मुल्क में कोई भी बिक सकता है। इसलिए चाइना के आर्मी चीफ ने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कर ली है और इसके अलावा उनकी न्यूक्लियर साइट्स को भी तब्दील किया जा रहा है और उनकी न्यूक्लियर साइट्स को शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पहले थी वहाँ से मूव करवाया जा रहा है, क्योंकि चाइना को ये डर है कि हो सकता है कि आर्मी चीफ ने उन्हें इनकी सीक्रेट लोकेशन बता दी हो। अब चाइना ने अमेरिकन CIA के हाथों बिके हुए आर्मी चीफ को पकड़कर अमेरिकन CIA को और अमेरिकन सदर को और अमेरिकन एजेंसीज को ये पैगाम दिया है कि हम वेनेजुएला नहीं हैं जहां तुम घुसकर वहां के सदर को गिरफ्तार कर लोगे, ना ही हम ईरान हैं जिन्हें तुम धमकियां दोगे, ना ही हम इराक हैं और ना ही हम बाकी आम ममालिक हैं। चाइना ने अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसी एजेंसीज मौजूद हैं और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी ताकत मौजूद है कि हम तुम्हारे किसी भी मंसूबे को नाकाम बना सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।